حقیقت جان گئے ہیں وہ ٹلتے نہیں ہیں، یہ بھی بڑا کم مسئلہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ دے. ایک بات بڑی پیاری کی شیخ صاحب نے، اور ان کی بات دل سے نکل رہی تھی، اس کا احساس ہر سننے والا کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس نے عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری ہے گزر اس کی بھی گئی ہے، اور جس نے رضائے الہی کے لیے زندگی گزاری ہے گزر اس کی بھی گئی ہے. موت تو برحق ہے، اس سے تو فرار ہی نہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس دنیا میں آتے اور جاتے دیکھا ہے. مقصد یہ ہے کہ کیا، اور یہ بڑی پیاری بات کی، حق واضح ہو جانے کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے مگر حق ان پر واضح ہو جاتا ہے، مگر صرف ضد کے ساتھ اس حق کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. اندر کا خمار، اندر کی ضد، اندر کی انا ان کو اکھاڑے ہوئے ہوتی ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا. تو ان کا پھر یہی علاج ہے کہ ان کو آخرت کے اندر پکڑا جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے، دن بدن، اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی، دن بدن اسلام کا پیغام و شگاف، شفاف، شفاف ہوتا جا رہا ہے. ایک ایک چیز نکھر کر سامنے آ رہی ہے. اسلام کے دشمن بجائے اسلام کو مشکوک کرنے کے اور معتمد علیہ کر رہے ہیں، یعنی اور اس کے اندر کانفیڈنس پھونک رہے ہیں. جتنا اسلام کو یہ کرپٹ کرنے کی، اس کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں اتنے لوگ، یہ آدتیہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ کس نے ان کو مجبور کیا گن پوائنٹ کے اوپر کہ بھائی دھکے مار کر یا زبردستی کر کے اسلام؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات دل کو کھول رہی ہے. الجھے ہوئے ان نظریات کو سلجھا رہی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. کون اسلام کی محبت اور اس کے اوپر اعتماد پختہ کرتا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرف توجہ کریں. کیا وجہ ہے کہ نظریہ خم ٹھوک کر لوگوں کے دل و دماغ پر سوار ہو چکا ہوا ہے؟ یہ حق نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پورے زور و شور کے ساتھ مال و متا لگا کر، دنیا کی دولتیں لٹا کر، اس سرمائے کو انڈیل کر، گندے انڈوں کو خرید کر، کتوں سوروں کو ریکروٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر 24/7 بھونکنے کے لیے بٹھایا گیا ہے؟ مگر کیا وجہ ہے کہ مطلوبہ مقصد اچیو نہیں ہو رہا، وہ گول اچیو نہیں ہو پا رہا؟ کبھی سوچا ہے کیا وجہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے دھرم ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کسی گرم کوئلے کو ہاتھ لگ گیا ہو، ایسے بھاگتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی سے. مگر مسلمان خم ٹھوک کر، سر اٹھا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے ہاں میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. کیا فرق ہے؟ ہندو سے آپ کہتے ہو میں فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، میں وید کو بھی نہیں مانتا، غلط ہے تو اس کو پھاڑ دوں گا، ریفارم ہو چکا ہے. عیسائی کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی. کیا وجہ ہے؟ مسلمان میدان میں اتر کر کہتا ہے ہاں مانتا ہوں. کیا فرق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچو تو صحیح، تھوڑا اکیلے بیٹھ کر ہندوؤں سوچو تو صحیح، غور کرو تو صحیح، تھوڑا جھانکو تو صحیح، خود کے گریبان کو ٹٹولو تو صحیح. کیا ہے تمہارے پاس اور کیا ہے اسلام کے پاس؟ یہ بڑی سوچنے کی بات تھی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو غیر مسلم ہیں ان کو ہدایت دے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر اور اس کی التجا کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے، وگرنہ ہم سے کٹھن معاملہ ہوگا. ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی اس پیغام کو پہنچانا، بڑا ہلکا لیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے بڑا لائف کو ایزی لیا ہوا ہے. نہیں خیر ہے، کام چک کے رکھو. میں اکثر یہ کہتا ہوں بڑے گناہ گار بندے ہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، مگر چند کام اچھے تو کر لیں تاکہ اس کے سامنے پہنچیں تو نظریں جھکی ہوئی نہ ہوں. ہاں، شرمندگی کے آثار اس قدر نمایاں نہ ہوں کہ پلے ہو ہی کچھ نہ. امال نامے کے لیے کو پوتلی ہمارے پاس ہو، کو ٹوٹے پھوٹے، کو بوسیدہ، کو اجڑے ہوئے، کوئی اکھڑے ہوئے اعمال ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے کہہ سکے یا اللہ تیری خاطر میں نے ہاں 4 جملے کہے تھے، تیری خاطر میں نے آواز اٹھائی تھی، ہاں جتنا کر سکتا تھا مولا اتنا کیا، اور اتنا کا ہی مطالبہ ہے آپ سے. آپ کی طاقت سے بڑھ کر کب اللہ نے مانگا ہے؟
آپ کی طاقت سے بڑھ کر کب آپ سے تقاضا کیا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا؟ لیس للانسان الا ما سعى لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان سے اس کی طاقت کے مطابق پوچھا جائے گا. یہی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی برائی ہوتا دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. نہیں روک سکتا کوئی مسئلہ نہیں، زبان سے روک لے، اور چلو کوئی بات نہیں دل میں برا جان لے. یہ کیا گنجائش تھی اسلام میں؟ جو ایک کو ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی، ایکٹیو رول، اپنا کردار، اپنی پارٹیسپیشن، اپنا کنٹریبیوشن یہ کرنے کے لیے اکساتا تھا اسلام کہ سوسائٹی میں آپ نے گونگے بہروں کی طرح نہیں رہنا. نہ کہہ سکو کوئی بات نہیں، مگر نظریات کو ٹھیک رکھنا کہ جو سچ ہے وہ سچ. کیوں حدیث وہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ حق حق ہو کر نظر آئے، مجھے اس کی اتباع کی توفیق دیتے رہنا، اور باطل باطل ہو اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق دینا. سوچنے کی بات ہے. اسلام کے نظریے میں فرق کیا ہے، اسلام کی تعلیمات میں فرق کیا ہے، یہ سمجھنا ہوگا ہمارے مسلمانوں کو. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو شیطان مسلمانوں کے یا کسی بھی اچھے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. وہ پتا کیا ڈالے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں تو گزر چکا ہوں اس رستے سے. ابھی بھی بہت دفعہ حملے ہوتے ہیں تو ہم ان کو سمجھتے ہیں. وہ کہے گا یار دیکھو تم اسلام کی بات کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم پرفیکٹ نہیں ہو، تم میں یہ غلطی ہے، تم میں یہ عیب ہے، وہ عیب ہے. وہ پرفیکشن ہوگی کب؟ جس انسان کو بائی ڈیفالٹ اس طریقے سے پلان کیا گیا تھا کہ وہ خطائیں ٹھوکریں کھائے گا، ہاں توبہ کا جذبہ اس کے اندر رکھا کہ پلٹ کر آئے گا. کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ٹھوکریں کھاؤ گے، بہک جاؤ گے، گر جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، مگر لوٹ کے واپس آ جانا بس یہی کافی ہے. یہ تقاضا تھا. اب ہمارے مسلمان سوچتے رہتے ہیں یار میں کون سا پرفیکٹ ہوں، میرے میں خود بڑے عیب ہیں. اس چکر میں نہ سوسائٹی کا کچھ کر پاتا ہے نہ اپنا. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین سیلف ریکٹیفیکیشن کا کوئی پروسیس ہے تو وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے کی اصلاح ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کچھ بری عادتوں کے اندر جب پڑا یا پڑ جایا کرتا تھا تو میں نے جب دین کی بات اپنے دوستوں یاروں سے کرتا تھا نا، یہ چیز میرے اندر ایک گلٹ پیدا کرتی تھی. حقیقت بتا رہا ہوں، گلٹ پیدا کرتی تھی. پتا کیا گلٹ پیدا کرتی تھی؟ یار تم جو ہے وہ اس کو بات کر رہے ہو، تم خود دیکھو. مگر میں رکا نہیں. شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اس کو آر دلائی جائے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو. تو وہ اس کو بتانے سے بھی جاتا ہے اور اپنی اصلاح سے بھی جاتا ہے. ہاں ہونا یہ چاہیے تھا وہ اس کام کو جاری رکھتا اور اپنی اصلاح کرتا. اب میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا میں کئی برائیوں میں ملوث تھا، اور میں اگر اس بارے میں کسی کو کوئی چیز کہتا تھا نا تو مجھے یہ آتا تھا یار میں خود یہ کر رہا ہوں تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں. اب ہوا یہ کہ اس گلٹ نے میرے اندر ایک ایسی انرجی بھری کہ آہستہ 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 میں ان چیزوں سے خود بخود دور ہوتا گیا، کیونکہ میں دوسروں کو کہہ رہا تھا. یہ کمال ہے دعوت کا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف فرشتوں کا کام نہیں ہے، انہی انسانوں کا کام ہے جن سے خطائیں ہوں گی. میں آپ کی اصلاح کروں گا، آپ میری اصلاح کرو گے. میں آپ کی نشاندہی کروں گا، آپ میری نشاندہی کر دو گے. المسلم مرآت المسلم حدیث ہے. مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے. میرے میں کئی خامیاں ہوگی، آپ اصلاح کریں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے اسلام کا سب سے بہترین خاصہ مجھے جو لگا وہ ہے احساس ذمہ داری. وہ کہتا ہے افضل افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. سنن ترمذی کی حدیث ہے. اسلام کہتا ہے کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم جابر حکمران جو مسلمانوں پر، انسانیت پر، مائنورٹیز پر، کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے اس کے سامنے حق کی آواز اٹھانا. یہ پتہ ہے اس میں کیا بات چھپی ہے؟ یہ 1400 سال پہلے کہا گیا تھا. یہ آج ہیومن رائٹس، فریڈم آف سپیچ، ہم احتجاج کریں گے. ڈھکوسلا دھندا کرتے ہیں اس کے اوپر.
تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے سچی بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ پتہ ہے؟ اس لیے کہا تھا کہ سب اپنی لائن میں رہیں، سب اپنی اوقات میں رہیں، سب انسان بن کے رہیں، کسی کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں تو مجھے پوچھا نہیں جا سکتا۔ تو احساس ذمہ داری ایسا خاصا ہے کہ جو آپ کو اسلام کے علاوہ کسی جگہ کے اندر دکھائی نہیں دیتا، یہ صرف اسلام کے اندر ہے، سینس آف رسپانسبلٹی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ رکھ دیتا ہوں، بات بڑی پیاری کر دی شیخ صاحب نے، تو میرے دل کے تار بج گئے، تو اب وہ بج رہے ہیں، اس کے کچھ ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہے ہیں، تو وہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ ہم سے اکثر آ کے کہتے ہیں یار یہ شرک کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں کہ جناب آپ نے وہ جی مورتی پوجا کر لی تو اس کو اتنی دیکھتے ہیں جی اتنے بڑا گناہ کر دیا اتنا۔ اسلام پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اسلام آپ کی سائیکالوجی کو سب سے پہلے ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ اس میکانزم یہ ہے نا، انسان کے اچھا اور برے ہونے کا ایک میکانزم ہے۔ تو شرک کیا کرتا ہے؟ انسان کو بغاوت پر ابھارتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کتنے مشرکین ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، حالانکہ جو اللہ کو کیونکہ ہمیں توحید کا مطلب نہیں نہ پتا چلا، اسی لیے تو میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں، مودودی صاحب کی کتاب ہے، اسلام کی 4 بنیادی اصطلاحیں، PDF میں اردو میں مل جائے گی، رب، الہ، دین اور عبادت، یہ 4 اصطلاحوں پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو لازم اپنے اوپر کر لیں اس کتاب کو۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلمہ آج پڑھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، بلّہ اگر اس قسم کا اسلام جو ہم جس کو اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنی شکلوں میں ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے، یہ ابو جہل کے اوپر پیش کیا جاتا تو ابو جہل نے بھی قبول کر لینا تھا، کیونکہ کلمہ پڑھ کے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو کیا قبول نہیں تھا؟ اس کو پتا تھا کہ جس اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طاغوتی طاقتوں کے جو پورا جال بچھا ہوا ہے اس کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے گا، یہ تو پلہ ہی کچھ نہیں رہے گا، یہ تو غلاموں کو ساتھ بٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے جو خود پہنو ان کو دو، جو خود کھاؤ ان کو دو، یہ کہتا ہے غریبوں کے لیے مال ہے تمہارے پاس جو دو اللہ کے راستے میں غریبوں کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہضم نہیں ہونا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی روح دھندلی ہو چکی ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ رسم اذاں رہ گئی باقی روح بلالی نہ رہی، رسم اذاں رہ گئی باقی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اذانوں سے تو گونجتے ہیں ہمارے محلے، 5 وقت گونجتے ہیں، وہ روح کدھر گئی؟ جس روح نے جھنجھوڑ کر رکھنا تھا، جس روح نے ہمارے اندر سے وہ خوف نکالنا تھا، وہ روح تو چلی گئی کب کی؟ اور اقبال نے نقشہ کھینچا تھا، فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کون لوگ ہیں کہ بھوکے پیٹ بھی اور خشک منہ بھی اور ننگے پیروں بھی ننگے بدن بھی، جی بے سہارا و بے آسرا بھی بے اسباب و سامان بھی، یہ میدان میں کود کر اللہ کی توحید کو اور رسالت کی اس بات کو ثابت کرتے ہوئے ہم پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تعداد بھی تھوڑکی سی ہے، گنتی میں سارا آ جاتے ہیں مگر قابو نہیں آتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے، موت ان کو اس سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ تو اپنے رب سے ملنے کے لیے یوں تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی بائے تڑپتی ہے کہ کب چھوڑو مجھے، یہ تو ایسے تڑپتے ہیں۔ اب جس نے یہ عہد کر لیا ہو کہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، بھلا اس سے کوئی ٹکرا سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ توجہ مسلمانوں کو اس طرف کرنی تھی کہ جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، ابھی حالت یہ ہے، ابھی زبوں حالی ہے، ابھی تنزلی ہے،
ابھی مسلمانوں کا زوال ہے، ابھی سیاسی انحطاط ہے، ابھی سماجی عدم استحکام ہے، ابھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں، تو اسلام کی یہ حالت ہے کہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر اس کی روح کو اپنے اندر اتار لیا ہوگا کیا؟ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہوگا کیا؟ اگر اکٹھ کر لیا تو ہوگا کیا؟ سمجھو، اپنی تاریخ سے سیکھو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم لیے پھر رہے ہیں یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتا تھا۔ ابھی ایک بھائی آئے تھے، کہہ رہے تھے جی مسلمان کہتے ہیں جی وہ پروگرام کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی مدینہ کھل جانا چاہیے، فلانا ہو جانا چاہیے، اپولوجیٹکس ہو گئے ہیں، من مرضی کا اسلام پیش کرتے ہیں۔ گو کہ مجھے اختلاف ہے اس کتاب سے، میں ریکمینڈ نہیں کرتا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، مگر سمجھنے کے لیے وہ کتاب میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے کتاب لکھی ہے دو اسلام، اس میں نقشہ کھینچا ہے، بہت سی غلط باتیں بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، مگر نقشہ کھینچ دیتی ہے۔ اسلام دو ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا، میں نے کہا یار کیا وجہ ہے کہ جو اسلام ہندوستان سے باہر تو آپ کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہندوستان میں بھی کچھ عرصے کے لیے چمکتا، مگر کیا بات ہے اچانک فلاپ ہوتا ہے۔ وہ اسلام نہیں فلاپ ہوا، اسلام کا وہ نسخہ فلاپ ہوا جو یہاں بنا دیا گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ رجوع۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے، یعنی آپس میں بکھر پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا، روشنی تمہیں وہاں سے مل جائے گی، تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے سورہ غالباً جمعہ کی ایک آیت ہے وَالْآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی جب، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ وَالْآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ کچھ اور لوگ بھی آنے والے ہیں جو ابھی تک ہم سے ملے نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا یہ میری آنے والی امت ہے، بھوشیہ کے اندر، فیوچر میں، یعنی اشارہ کیا گیا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر وہ اسلام کی طرف لوٹیں گے، اس وقت لوٹیں گے اسلام کی طرف جب اسلام کو عجب نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوگا۔ اور اس کا اشارہ حدیث کے اندر ملتا ہے الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبی طور پر شروع ہوا تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کیا بات کرتا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں بات کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا طوبی للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے جو اس وقت میں اسلام کی مشعل کو اٹھائیں گے اور اسلام کی روح کو اپنے اندر بسائیں گے اور اس کی تعلیمات کو مانیں گے اور منوائیں گے۔ جس وقت اسلام کو قبول کرنا یا اسلام کو ماننا ایسے ہوگا جیسے شعلے کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے جو بھائی نے بات کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت کے وقت مسلمان تعداد میں ایسے ہوں گے کہ گنتی میں نہ آئیں گے، مگر ان کو دشمن ایسے کاٹیں گے جیسے گاجر مولی کو کاٹتے ہیں، ایسے کاٹ دیں گے، اور اس طرح ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ جو اس وقت اسلام کی روح کو اپنے اندر بھر چکے تھے اور جذبات سے سرشار تھے اور اسلام اور اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے والے تھے، وہ تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مسلمان ایسے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تصور کرنا مشکل تھا، جیسے آج ہمارے لیے ان صحابہ کے جذبے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ سوچو تو صحیح، تو 313 کا تصور آج نہیں بیٹھتا ہیں، وہ کیسر و کسرا کو پلٹنے والوں کا تصور آج دلوں میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ ریلیٹ نہیں کرتے نا۔ وہ خیبر کے درے کو اکھاڑنے والے کا تصور دل میں نہیں بیٹھتا، وہ عمر فاروق کے جذبات اور اس کی جرت کا تصور دل میں نہیں بیٹھتا۔ سیف اللہ جس طریقے سے میدان میں اترتے تھے اور نعرہ بلند کرتے تھے، وہ نقشہ دلوں میں نہیں بیٹھتا۔ تو آج تعجب ہوتا ہے کہ کیا وہ حقیقت تھے یا افسانہ؟ کیا ان کا وجود تھا یا صرف کہانیاں؟ کیا وہ ایگزسٹ کرتے تھے یا صرف ہماری ذہن کی کوئی اختراع ہے؟ ہاں، تو ایسے ہی سمجھو کہ ان صحابہ کے ذہنوں میں بھی
ہماری زبوں حالی اور ہمارے زوال کا تصور دل میں نہیں بیٹھتا تھا، ان کے دل میں نہیں بیٹھتا تھا. نیچے ریسرچر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خیبر والی روایت ضعیف ہے. میں نے کون سی روایت پڑھی ہے؟ درہ اکھاڑنے والی. میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا. بہت شکریہ، توجہ توجہ. اچھا جی، اب ان صحابہ کے ذہن میں ہمارا تصور نہیں بیٹھتا. وہ صحابہ کہتے تھے کہ مسلمانوں پر یہ حالت آئے گی کہ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ان کے وہ کام کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا، اتنی بڑی تعداد، اور ہم اس طرح جناب جو ہے بے بس ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میں وہن کی بیماری پڑ جائے گی، وہن کی بیماری. تو صحابہ نے پوچھا مل وہن، وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مرنے سے خوف ہوگا اور دنیا کی لالچ ہوگی. موت سے ڈر لگے گا نا، فٹافٹ اوے او یار، او جناب چپ کر جو، چپ کر جو، نہ بولو نہ بولو یار، اوے تھوڑی مہربانی. کوئی مسئلہ نہیں، اسلام اپنی جان بچانے کی بھی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام آپ کو سہولت دیتا ہے، مصلحت دیتا ہے. اور مگر جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، جو کر سکتے ہو وہ بھی نہ کرو تو مجرم ہو. یہ ہے اصل مسئلہ. جو نہ کر سکو وہ نہ کرو، جو کر سکو وہ نہ کر سکو، تو یہ ہے مسئلہ. خیر، اللہ اکبر. تو بات چھوٹی رکھنی تھی، 4 گھنٹے میرا پلان تھا، 4.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، مگر بات جو دل کی تھی، میرے جذبات تھے، میں نے رکھ دیے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خاص کچھ موقع ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرا مقصد ہوتا ہے کوئی ایک بندہ بھی، میں نے آپ کو کہا ہوا ہے، میں جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں میرے سامنے مجمع نہیں، میرے سامنے ایک وہ شخص ہوتا ہے جس سے میں اپنے دل کے جذبات رکھ رہا ہوتا ہوں، بس ایک بندہ. اب وہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کیا سوچتے، ایک بندہ اگر وہ تبدیل ہو گیا ہمارے لیے وہی کافی ہے بھائی. اگلا کام اس کا شروع ہو جائے گا. میری ڈیوٹی پوری ہو گئی نا، دیکھو بھائی میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، پھر اس کا کام شروع ہو جائے گا. میں آزاد ہو گیا، میرا کام ہو گیا، اس کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات تھی، سمجھے. ایک کتاب میں نے ریکمینڈ کی تھی، دوبارہ کر دیتا ہوں جن لوگوں نے نہیں سنا یا جن لوگوں کو اس وقت نہیں پتا چلا. مودودی صاحب کی کتاب ہے اسلام کی 4 بنیادی اصطلاحیں، رب، الہ، دین اور عبادت. یہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے مکمل، اس کو پتا چلے اسلام کی روح کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. ضرور پڑھیں. بہت شکریہ جناب. جو پیچھے کالر ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں مزید آگے نہیں بڑھ سکوں گا. آدتیہ بھائی کچھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں بڑا معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں نے پہلے کہا تھا لاسٹ کالر ہیں وہ جو ہیں، مگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دکھ ہوگا، مگر چونکہ میں سٹریم رکھوں گا اونلی ود مسلمز تو ان میں انشاءاللہ سارے کور ہو جائیں گے. پچھلی بار میں نے 7 گھنٹے کی دوستوں 7 گھنٹے پلس سٹریم رکھی تھی اور اس میں میں نے 52 پلس یعنی 50 پلس کالرز لیے تھے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں ہم نے ساری باتیں کی تھی. تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے سب بھائی جو آئے ہیں وہ پورے جذبات کے ساتھ بات رکھنا چاہتے تھے. آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں معذرت چاہتا ہوں. آدتیہ بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کریں، پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جی عامر، میں بات بس یہی کروں گا کہ کل جو زید پٹیل سر نے ایک بات کہی تھی، بہت اچھی بات لگی تھی مجھے ان کی سمرائز کرتے وقت، کہ جو ہم مسلمان ہیں ہم نے ایک سیمپل دیکھا ہے کل اس ڈیبیٹ میں کہ کیسے گندگی آئی تھی اور کیسے ایکسپوز کی گئی ہے. جو مسلمس ہیں بھائی ہمارے، جو بہت شوقین ہوتے ہیں ڈیبیٹ ویبیٹ پہ دیکھنے ویکھنے کے، تو آپ دیکھیے ان کے انٹلیکچوئل لیول کتنا نیچے کا ہے، بلو دا بیلٹ ہے. ان کو ڈیبیٹ کرنا مطلب اپنے آپ کیچڑ مارنا، مطلب کہ لیول ہی نہیں ان کا ڈیبیٹ کرنے کا. پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید پٹیل جیسے بڑے اسکالر جا کے ان سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، صرف اس لیے دکھانے کے لیے کہ ان میں دم بالکل بھی نہیں ہے. وہ اندر بال گیس بھری ہے، اس میں یدی پن ڈالو ہوا نکل جاتی ہے کچھ نہیں ان کے اندر. وہ ہیں کیا یار، مطلب کہ اب ان کو دیکھو، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو، ایکس مسلم جو بن کے انہوں نے اسلام کا آئی پڑھا نہیں ہے. وہ بنے بیٹھے ہیں کہ ہم ایکس مسلم. ارے پہلے پڑھ تو لیتے اسلام صحیح سے، اس کے بعد ایک مسلم بنتے زیادہ بیٹر تھا. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور بیوقوفوں کے بیچ میں اپنے آپ کو وہ راجا بنا کے بیٹھے ہیں. ہندوؤں کو بیٹھا لیا اپنے اگل بگل، ان کو بھی نہیں پتا اسلام کا. اب کسی گنوار کو کچھ بتاؤ گے،
اب یہاں پہ ایک انگریز آ جائے، وہ انگریزی میں بولنے لگے، اور سارے جو ہندی بولنے والے ہیں وہ تو اس کو سمجھ لیں گے نا بھائی یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، بھلے ہی وہ کक्षा 5 فیل ہو، لیکن اس کو انگلش آتی ہے، وہ فورن سے آیا ہے، تو لوگ لگے ہاں ہاں بھائی انگلش میں بول رہا ہے تو پڑھا لکھا ہوگا. تو یہی حال ہندوؤں کا ہے ادھر. ان کو اسلام کا ہی تو پتہ نہیں ہے، اور یہ بیوقوف ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہاں یہ صحیح بول رہا ہے. وہ غلط غلط آیت کوٹ کرتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے عربک صحیح سے، اردو اس سے پڑھی نہیں جاتی ہے. ہاں، جب آپ دیکھ لیو وہ ایسا بیوقوف ہے، ہاں، اس کو اتنی گندے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہے، تو آپ لوگ کا یہ فرض بنتا ہے تو وہاں جانا چھوڑ دو مسلمانوں سے، میں کہتا ہوں. اور آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی اس طرح کنفیوژن آ رہی ہو، کوئی ڈیلیما ہو، تو اتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، مفتی صاحب ہیں، زید پٹیل صاحب، ان سے جا کے پوچھو نا، اس کو کیا پتا ہے یار اسلام کا. تم کو کوئی دیکھو، شک شبہ سب کے دل میں آتا ہے، تو اس سے آدمی پوچھتا ہے نا جس کو نالج ہوتی ہے. اگر آپ کو فزکس میں دقت ہے تو آپ فزکس کے ٹیچر سے پوچھو گے نا، ہندی کے ٹیچر سے نہیں پوچھو گے کہ بھائی مجھے فزکس میں دقت ہے، یا جو فزکس میں فیل ہو گیا اس سے نہیں پوچھو گے. ہاں؟ آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے تو آپ ایک اچھا ٹیوٹر پکڑتے ہو نا. اب آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے تو آپ بڑی سے بڑی کوچنگ کرو گے، آئی ٹی وائی ٹی کی، پی ایم ٹی نیٹ وغیرہ کی، اچھے آکاش وکاش کوٹا ووٹا میں جا کے پڑھو گے، ڈیلی ویلی میں جا کے، فٹزی وغیرہ میں. ہاں، ایسے لوکل ٹیوشن نہیں کرو گے. لیکن آپ کو اسلام میں پرابلم آئے گی تو آپ ایکس مسلم سے آ کے پوچھو گے، یا وہاں ڈیبیٹ کرنا ہے. بیوقوفی مت کرے کرو. تب کوئی دقت ہے اسکالر سے پوچھو. اور انٹرٹینمنٹ چاہیے تو انٹرٹینمنٹ کے اور بھی بہت طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ وہاں جا کے آپ انٹرٹینمنٹ لو. آپ کو خود نہیں پتا ہے، آپ وہاں جا کے اپنی بیوقوفی طریقے سے اپنے بھی بے عزتی کراتے ہو، اور وہاں کے ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ بن جاتے ہیں ان لوگوں کا کہ دیکھو آگے ہم نے اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا. ارے جو گیا ہے مسلمان وہ بھی آپ ہی طریقے ہے، اس کو بھی کچھ نہیں پتا ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہے. ہاں، اور وہ بولتے ہیں ارے ہمارے سبسکرائبر بہت زیادہ. ارے سبسکرائبر زیادہ ہونے سے ہوتا ہے نا، گدھوں کی بھیڑ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. یہاں سبسکرائبر کم ہے کیونکہ انٹلیکچوئل پرسن کی نا تھوڑا ہے کم، ہاتھ میں گننے والے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل پرسن، اور گدھوں کی بھیڑ بہت ہوتی ہے، بھیڑ چال جسے کہتے ہیں. تو وہاں بھیڑ چال چلتی رہتی ہے. ایک کوئی بیوقوف جوک مار دے گا تو سب پیچھے پیچھے ہاں 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 بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا. دماغ کی کوئی بات نہیں، اس میں لاجک کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں بس کیا کہ مسلمانوں کی صرف بےعزتی ہو جائے وہاں پہ، سب پیچھے ٹھا 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 کرنے لگتے ہیں. تو بیٹھنے کا زبردست، ٹھیک ٹائم ہو گیا ویسٹ جی. مت کریے، کچھ بالکل نہیں ملے گا. بالکل بالکل، جزاک اللہ آدتیہ بھائی. مفتی مدثر قاسمی صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے پیارے بھائی. واقعی کیونکہ میں نے پرانی کتاب وہ پڑھی ہوئی ہے، تو واقعی آپ نے مجھے یاد کروا دیا. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات PDF میں لکھیں گے آپ، مودودی صاحب کی کتاب نکل آئے گی. قرآن کی بنیادی اصطلاحات، میں اسلام کی کہہ رہا تھا. جزاک اللہ. پڑھنے والی کتاب ہے، سارے مسلمان اس کو پہلی فرصت میں اپنی ریڈنگ لسٹ کے اندر ڈالیں، اپنی بک لسٹ میں اس کو لازمی پڑھیں. آپ کو مزہ آ جائے گا کتاب پڑھنے کا، اور آپ کو فرق پتا چلے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور حقیقت میں قرآن اور اسلام کی اصطلاحات اور نظریات کی جگہ پہ کھڑے ہیں. لے دوستو، آج کا پروگرام بہت مزے کا رہا. پہلا سیگمنٹ علینا سسٹر کی جو آئیڈینٹی ڈاکسنگ کرنے کے حوالے سے یہ بڑی بڑکے مار رہے تھے، اس کی پول چونک چوراہے کے اندر کھل گئی. تھا کچھ بھی نہیں پیچھے، انہوں نے بڑکے مار مار کے سپر چیٹ بھی کھائی، لوگوں نے باتیں بھی کی، سٹریمیں بھی رکھیں، ادھر بیٹھ کے لگے ہوئے تھے آنا ہمارا حق بلانا کرنا. کتے کے پلو، پہلے انفارمیشن تو جنمت رکھو، پھر آ کے تمہیں بینڈ بجاؤں گا نا میں ایسے فری کے اندر ہیں. پہلے رشتہ بھیجو، اس رشتے کو میں قبول کروں گا، پھر جہیز کی تیاری کرو، پھر ساڑی کے ناپ مجھے بھیجو، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ میں نے آنا ہے کہ نہیں. ہاں، اور مجھے بیڈ بھی بھیجو کہ سپرنگ والا بیڈ لگوایا ہے کہ نہیں. ہاں، دلہے بھیا کے لیے، کیونکہ مکلاوے میں نے آپ کی طرف گزارنا ہے. ہاں، پہلے وہ مجھے بھیجو. جو آپ دینا کھوتی دے کورنا ہوتے. ٹھیک ہے جی. لے جی عامر ٹلی کے بھائی بس ساتھ ایک ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ بہت لوگ بہت بہت کنسرن دکھا رہے ہیں میرے لیے کمنٹ میں. میں سب کے لیے کہوں گا آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. آپ لوگ اتنا پیار اور محبت سے مجھے فکر ہے، آپ کو اتنا کنسرن ہے میرے لیے. میں بہت خوش ہو گیا یہاں پہ آگے کتنا لوگ کنسرن دکھاتے ہیں. تو میں سب کو یہی کہوں گا، میں سب سے بہت کہ کیا کہتا ہوں کہ بہت ایموشنل ہو رہا ہوں بہت کمنٹ پڑھ پڑھ کے. آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ ٹو آل مائی بردرس. آپ کو اتنی زیادہ کہ آپ نے ایموشنل کر دیا اتنا کنسرن دکھا کے. اتنا تو مطلب کہ اور لوگوں نے دکھایا، ان کو دکھانا چاہیے تھا. ہوتا ہے نا کہ آپ امید کسی سے ہوتی ہے اور آپ کو ملتا کسی اور جگہ سے وہ چیزیں. ہائے، اچھا لگتا ہے اس کیا لیے. بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے. زندہ باد جی، زندہ باد. آدتیہ بھائی آپ کی محبت کا بڑا شکریہ، آپ کے آنے کا بڑا شکریہ. میں یقین کریں آپ کو یاد کر رہا تھا، اور اکثر کاسمک دنیا کے اندر ایسی ویوز ہوتی ہیں، جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک دن بعد، آدھے دن بعد، کچھ دیر بعد وہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. لے دوستوں، نیچے مجھے آپ کی محبت نظر آ رہی ہے، آپ کے جذبات نظر آ رہے ہیں. یقیناً سب کو دکھانا
मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर ये है कि आप लोगों की मोहब्बत का हो गया, लव यू टू हो गया, पपियां जफियां हो गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। आज का पीरियड खत्म करते हैं टली के साथ। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।